اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. آیت 49 میں یہود و نصارہ کیا ہے اپنی تعریف خود کرتے تھے. یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم کو محبت کرتا ہے. اپنی تعریف کیا یہود و نصارہ خود کرتے تھے, کہتے کہ نحن ابناء اللہ واحبا, ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں. دوسرا یہود و نصارہ کیا بولتے تھے, وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا ونصارى. یہود و نصارہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف ہم داخل ہوں گے. بس یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ جنت میں صرف اور صرف یہود و نصارہ ہی داخل ہوگا, اس کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا. مطلب یہود و نصارہ اپنی تعریف بیان کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ تعریف جس کی بیان کر, اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کی تعریف بیان کر سکتا ہے, انسان اپنی تعریف خود نہیں بیان کر ستا. وہی کہ اللہ نے ساتھ, یعنی کہ یہود و نصارہ اپنی تعریف خود بیان کرتے تھے, اللہ نے فرمایا کہ نہیں. دیکھیے آیت 49 میں, الم ترى, کیا تم نہیں دیکھتے. الم آ کا مطلب کیا, لم نہیں, ترى دیکھنا, کیا تم نہیں دیکھتے, یا دیکھنے کا مطلب آنکھ سے نہیں, عقل سے. عقل سے, کیا تم انسان اپنی عقل سے نہیں دیکھتا ہے, کیا نہیں دیکھتا ہے, الی الذین, ان لوگوں کی, الی کا مطلب طرف, الذین جو, ان لوگوں کی طرف, کن لوگوں کی طرف, یزکون جو پاکی بیان کرتے ہیں, انفسہم اپنے آپ کا, جو اپنے آپ کا پاکی بیان کرتے ہیں. مطلب یہود و نصارہ کہتی کہ میں بہت نیک ہوں. یہود و نصارہ کہتے کہ جنت میں صرف ہم داخل ہوں گے. ہاں, یہ اللہ نے فرمایا کہ یزکون انفس, یزکون مطلب پاکی بیان کرنا, انفسہم اپنے آپ کا. یہود و نصارہ اپنے آپ کی پاکی بیان کرتے تھے, کہتے تھے کہ ہم ہی کیا جنت میں داخل ہونے والے, ہم ہی اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کیا محبت کرتا ہے. یزکون انفسہم, اپنے آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں یہود و نصارہ. اللہ نے فرمایا کہ بلکہ اللہ ہی کیا ہے, یزکی, پاکی بیان کرتا ہے, ہمیشہ جس کو وہ چاہتا ہے. مطلب اللہ کے ہاتھ میں, جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اس کی پاکی بیان کرے گا, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو متقی بولے, ہم اپنے آپ کو اللہ کے چہیتے بولیے, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ بلکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یزکی, پاکی بیان کرے گا, ہمیشہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اسے کہتا ہے, اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیتا ہے. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی بیان کی, اللہ نے کیا ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکی بیان کی. ہاں, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں کہ ہم کہیں گے کہ ہم بڑے اچھے ہیں, ہم بڑے نیک. یہ یہود و نصارہ کے بارے میں. ہم مسلمانوں کے بارے میں یہ ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے بھی یہ کہنا جائز نہیں کہ میں کیا ہے بہت متقی ہوں, یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تم اس طرح مت کرو. الم تر الی الذین یزکون انفسہم, یہود و نصارہ اپنی تعریف بیان کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا کہ تم اس طرح, فلا تزکوا انفسکم. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا سورہ نجم کے اندر, تم اپنے آپ کی تعریف بیان مت کرو. یہود و نصارہ اپنے آپ کی تعریف بیان کرتے تھے, اللہ نے فرمایا کہ نہیں, اللہ نے فرمایا کہ نہیں, تم انسان کیا اپنے آپ کی تعریف بیان نہیں کرنا ہے, میں متقی ہوں, میں بہت نیک ہوں, یہ جائز نہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ الم تر, کیا تم نہیں دیکھتے, الی الذین, ان لوگوں کی طرف, یزکون جو پاکی بیان کرتے ہیں, انفسہم اپنے آپ کا. یہود و نصارہ اپنے آپ کی پاکی بیان کرتے تھے. ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ وہ یہ نہ کہیں میں بہت متقی ہوں, میں بہت نیک ہوں, جائز نہیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ فلا تزکوا انفسکم, اپنے آپ کی پاکی بیان مت کرو, اپنے آپ کی کیا, اپنے آپ کو نیک مت بتاؤ, فلا تزکوا انفسکم. لیکن اللہ نے فرمایا کہ بلکہ اللہ کے اوپر ہے, یزکی, اللہ تعالیٰ پاکی بیان کر سکتا ہے, لمن یشاء, جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کا اعلان کیا, جب لوگوں نے نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کا اعلان, زنا کی تہمت لگائی, تو اللہ نے کہا براءۃ من اللہ, جیسا کہ الم تر الی الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم. اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات کا, پاکی کا اعلان کر دیا. ان کے اللہ کے اوپر ہے, جس کو چاہے اللہ تعالیٰ کیا ہے پاکی بیان کر سکتے ہیں, اللہ کے اوپر ہے. کسی کی تعریف کرنا ہے اللہ کے اوپر ہے. ہم انسان اپنی خود تعریف کرے, یہ کیا شریعت میں جائز نہیں ہے. بلکہ یوں سمجھو, جو انسان اپنے آپ کی تعریف بیان کرتا ہے وہ یہودیوں کی طرح ہے. کیونکہ یہود کیا ہے, اپنے آپ کی تعریف بیان کرتے تھے. وہی اللہ نے فرمایا کہ یزکون انفسہم, یہود کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. یہ کیا ہے شریعت میں جائز نہیں ہے. دیکھیے الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون, اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے کہ فتیلا, تاگے کے برابر بھی. فتیلا کا اصل جو معنی ہے عربی زبان میں, کھجور جو ہے نا, کھجور کو نکالنے کے بعد اندر جو یہ ہوتی ہے, گٹلی جو ہوتی ہے, جو بیج جو ہوتا ہے کھجور کا, کھجور کے بیچ میں ایک باریک تاگا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں کہ فتیلا. آپ کھجور اٹھائیے, کھجور کی جو بیچ میں, کھجور کے اندر جو بیج ہوتا ہے اس میں باریک تاگا ہوتا ہے, اس سے بولتے ہیں فتیلا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اتنے برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ولا یظلمون فتیلا, اس کے برابر بھی کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. پھر اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 50 میں فرمایا کہ انظر, تم دیکھو کیف یفترون, کیسا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. یفترون مطلب جھوٹ باندھنا, کس پر, اللہ پر. کیا مطلب ہے, یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں داخل ہوں گے, یہ اللہ پر جھوٹ ہے. یہ کون سا, اللہ نے ان سے وعدہ بھی نہیں کیا کہ
یہود و نصارہ کہتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، چہیتا ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انظر، تم دیکھو، کیسا یفترون، جھوٹ باندھتی ہیں علی اللہ پر۔ یہود و نصارہ کیا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ اللہ پر کیا جھوٹ باندھتی ہیں یہ لوگ؟ اللہ سے جھوٹ کہتے نہیں کہ اللہ نے ہم سے کہا کہ ہم بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ، کافی ہے ان کے لیے اسم مبینہ، یہ واضح ہے، اسم کا مطلب گناہ، مبینہ مطلب واضح ہے، یعنی کہ کافی ان کے لیے اس گناہ کے بارے میں، مطلب یہ گناہ کیا ان کے لیے کافی، بہت بڑا گناہ ہے کہ یہود و نصارہ کا، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں داخل ہوں گے، یہ اللہ پر جھوٹ بولتی ہیں یہود و نصارہ، جبکہ اللہ نے ایسا وعدہ نہیں کیا یہود و نصارہ سے۔ یہ تفسیر